آپ نے کوشش کی اور ناکام ہو گئے تو اس کی بھی ایک وجہ تھی، بلکہ ایک بھی نہیں، اس کی 13 وجوہات تھیں۔ جی، آپ میں اور شاندار کامیابی کے راستے میں 13 وجوہات کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ میں ہوں عمیر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلف ہیلپ اردو۔ ناکامی کی وجہ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ کوئی باقاعدہ مقصد نہیں ہوتا، لائی لگ ہوتے ہیں، جو دوسروں کو کرتے دیکھتے ہیں خود بھی وہی کرنے لگتے ہیں، اور پھر جلد ہی دل چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں۔ چونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں کرنا کیا ہے، اس لیے کوئی بھی کام دل سے نہیں کرتے۔ نمبر 2، لگن ہی نہیں ہوتی، نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہ آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں۔ آگے بڑھنے کی ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، ناکام لوگ یہ قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ نمبر 3، مناسب معلومات نہیں ہوتی، نہ انہیں حاصل کرتے ہیں۔ معلومات لے لیتے ہیں تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں استعمال کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ یعنی جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر متعلقہ معلومات حاصل کرنے میں بھی سستی سے کام لیتے ہیں، بغیر کچھ پتہ کیے کام شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل پڑتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 4، جو کام کرنا ہو اسے لگ کر نہیں کرتے، خود کو ایک ڈسپلن کا پابند نہیں بناتے، باقاعدگی سے کام نہیں کرتے، اور اگر ناکامی مل رہی ہو تو بھی سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دل لگا کر کام تو کر ہی نہیں رہے۔ نمبر 5، آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ دراصل ہم کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے درست وقت کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ درست وقت کبھی نہیں آتا۔ آئیڈیاز بڑے بڑے سوچتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ ناکام ہونے کی وجہ نمبر 6، کوئی کام شروع کر بھی دیں تو بہت جلدی اکتا جاتے ہیں۔ کام شروع کرتے ہیں لیکن اسے مکمل نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ناکامی کا دشمن نمبر 1 ہے پرسسٹنس۔ آپ پرسسٹنٹ رہیں، یعنی لگے رہیں، کامیابی ضرور ملے گی۔ نمبر 7، ناکام لوگوں میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر وہ فیصلہ تبدیل کرنا بھی پڑے تو اس میں جلد بازی نہیں کرتے۔ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی فیصلے پر پہنچنے میں تو بہت ہی زیادہ دیر لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی فیصلہ تبدیل کرنا پڑ جائے تو اس میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ نمبر 8، ناکام ہونے والے لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں۔ اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی چانس ہی نہیں لیتے، کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتے کہ کہیں گر نہ جائیں، لہٰذا انہیں وہی ملتا ہے جو دوسروں سے بچ جاتا ہے۔ ناکام ہونے کی 9ویں وجہ یہ ہے کہ غلط شعبے کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی کوئی کام شروع کر دیتے ہیں تو پہل اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب سمجھ نہیں آتی تو کام سے ہی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، پھر جو کام کرنے میں لطف نہیں آتا وہ کام کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا۔ لہٰذا جو بھی لوگ غلط شعبے میں ٹانگ اڑا بیٹھتے ہیں ناکام ہی ہوتے ہیں۔ ناکامی کی وجہ نمبر 10 ہے بے دلی۔ جو کام کرتے ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے تو آخر میں ناکامی ملتی ہے۔ ناکامی کی وجہ نمبر 11، علم حاصل نہیں کرتے۔ جو کام کر رہے ہوں اس کے بارے میں مزید سیکھنے اور مزید جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ معلوم نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناکامی کی وجہ نمبر 12، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ اپنی انا کے خول میں بند رہتے ہیں، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے بنائی رکھتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13 پر ہے ناکامی کی سب سے اہم وجہ، بددیانتی۔ جو کام بھی دیانتداری سے نہ کیا جائے، جی جان سے نہ کیا جائے، اس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر بتائیں، ان 13 عادتوں میں سے کون کون سی عادت آپ کے اندر موجود ہے؟
کامیابی چاہتے ہیں تو ناکام لوگوں کی 13 عادتوں سے چھٹکارا پا لیں۔